بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، فتاب علیہ، پس توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے رحم فرمانے والے۔ اب ان آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں اتار دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اب بہت زیادہ نادم اور پریشان تھے کہ اب اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو، کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو کیسے ختم کیا جا سکے، اور اللہ رب العزت سے کسی قسم کی معافی تلافی کے لیے بھی آپ پریشان تھے کہ یہ نہ ہو کہ میں اللہ رب العزت سے اگر معافی مانگوں تو اللہ رب العزت کی مزید ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ تو اب اللہ رب العزت نے خود ہی آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے معافی مانگے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، تو وہ کلمات کیا تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر آتا ہے تو انہوں نے دعا کی تھی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اسی طرح حضرت سلیمان حضرت یونس علیہ السلام کی معافی کا جہاں پہ ذکر ہے تو ان کو اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کلمات، یہ دعا سکھائی استغفار کے کلمات، تو آپ نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب توبہ کس چیز کا نام ہے کہ صرف زبان سے کسی کلمہ کا کہنا، یا اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہنا، یا استغفار پڑھتے رہنا، صرف زبان کا فعل توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی گزشتہ غلطی کے اوپر نادم ہونا، پریشان ہونا، اس کا اقرار کرنا، حال میں اس غلطی کو چھوڑنا اور مستقبل میں اس کو نہ دہرانے کا عزم۔ یہ تین چیزیں مل کے توبہ بنتی ہیں، یہ تین چیزیں مل کے رجوع بنتی ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ لفظ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کا مطلب توبہ کرنا بھی ہے، اس کا مطلب توبہ قبول کرنا بھی ہے۔ جس طرح کیا تھا، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تواب جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال ہوا، اور اس آیت مبارکہ میں انہ هو التواب الرحیم، یہاں تواب اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اسی طرح توبہ کے لیے دوسرا لفظ تابہ ہے، تو تابہ جو ہے اگر اس کے بندے کی طرف نسبت ہو تو اس کے بعد الی لفظ آئے گا، جس طرح کہ انی تبت الیک، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہو توبہ قبول کرنے کی طرف تو پھر اس کے بعد اعلیٰ ہوتا ہے، جس طرح اس آیت مبارکہ میں ہے فتاب علیہ۔ اب توبہ کرنا بھی اسی کا معنی، توبہ قبول کرنا بھی اسی کا معنی، تو ایک ہی لفظ کے دو معنی، کبھی وہ فاعلی حالت میں کبھی مفعولی حالت میں۔ تو اصل میں توبہ کا مطلب، یہ تواب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، واپس آنا۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے فرما برداری کی طرف پلٹ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ توبہ کا لفظ بولا گیا۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان سے منہ پھیر لیتی ہے، انسان سے دور ہو جاتی ہے، تو جب توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت دوبارہ انسان کی طرف پلٹ آتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لفظ دونوں کے لیے، توبہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور توبہ قبول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہ پس اترو تم اس میں جنت میں سے اکٹھے، فإما یأتینکم منی ھدی، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ھدایا، پس جس نے اس ہدایت کی
اتباع کی، اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب زمین میں اترنے کا ذکر اس سے پیچھے بھی گزر چکا، لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم زمین میں اترو اور تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وہاں پہ اتارنا ناراضگی کی وجہ سے تھا، سزا کے طور پہ تھا۔ اب جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو کہا زمین میں اترو، تو یہ ایک ذمہ داری دے کے اتارا گیا، کہ کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم آ گئے، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی انبیاء کی طرف آنے والی وحی کی جو اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیسا کامیاب ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف اور غم، حزن اور خوف کے اندر عام طور پہ دونوں کا معنی ڈر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ خوف کہتے ہیں آنے والی کسی خدشے کے اوپر ڈرنا، مثال کے طور پہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آدمی نے جنگل میں سفر کرنا ہے تو وہ ڈر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی موذی جانور نہ ہو، یعنی ابھی تک اس نے کسی چیز کو دیکھا نہیں، صرف ایک انجانا سا خوف آگے موجود ہے۔ اور حزن کہتے ہیں کہ انسان نے کوئی غلطی کر لی ہے، مثال کے طور پہ طلباء کلاس کے اندر ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اب استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی ہوئی، اب جس سے غلطی ہوئی ہے اس کے دل کے اندر ایک خوف ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، گویا کہ ایک غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی پہ پکڑے جانے کا جو خوف ہوتا ہے اس خوف کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس نے اس کی اتباع کر لی اس ہدایت کی، تو اس کے اوپر نہ تو خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن نہ تو انہیں آگے جہنم کا کوئی خوف ہوگا، اور چونکہ وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں، اپنے تمام گناہوں کی معافی تلافی اللہ رب العزت سے کروا چکے ہیں، اس ہدایت کی پیروی